مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو قرآن پاک سے واقعہ بیان کرنے کا ہمارا یہاں معمول ہے۔ آج 18 رمضان المبارک کو آپ کو جو واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے متعلق ہے، اور بڑا ایمان افروز بیان ہے اور انفارمیٹیو بھی ہے۔ بہت ایک معلومات ہے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے بنایا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کا، آپ کی تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ رب کریم کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کے مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں۔ تو کتنی معلومات ہوئی، یعنی سفید، سیاہ، سرخ، زرد رنگوں والی، نرم، سخت، شیریں، تلخ، نمکین، پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ یہ مٹی آپ نے حاصل کی۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم ہوا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گاڑھا بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھٹکھٹاتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا، اور پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسی کوئی مخلوق دیکھی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالی نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتھنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے، اور فرمایا اے آدم، آپ کی کنیت 2 ہیں، آدم علیہ السلام کی کنیت، ابو محمد بھی آپ کی کنیت ہے اور ابو البشر بھی آپ کی کنیت ہے۔ فرمایا آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ترمذی اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں، مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہو گئے۔ اب یہاں پر میں ایک مدنی پھول عرض کر دوں جو بعض کتابوں میں پڑھا ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو خود بہت لوگوں سے میل ملاپ اور رابطے رکھنے میں فائدہ ہوگا۔ اب یہ ہم نے دیکھا کہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کے لوگ انسان پائے جائیں گے۔ یہاں پر میٹھے میٹھے اسلام بھائی، جس انسان میں جس کیفیت کی مٹی کی مقدار زیادہ ہوگی نا، یہ اس کا بنیادی وصف ہوگا۔ بعض آپ نے دیکھا ہوگا سخت مزاج ہوتے ہیں، بعض نرم مزاج ہوتے ہیں، بعض ٹھنڈے ہوتے ہیں، بعض گرم ہوتے ہیں، بعض کیسے۔ تو مٹی بھی اسی طرح مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، اس کی کیفیتیں مختلف اقسام کی ہوتی ہیں۔ تو بعضوں کا بڑا مطلب کہ ایک بیسک نیچر ہوتا ہے جو بدلتا نہیں ہے، وہ
فطری نے اس کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ نہیں بدلتی، اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو مطلب نبھانا پڑتا ہے، اگر آپ نبھانا چاہتے ہیں تو نبھانا بھی چاہیے، کیونکہ میں ان کی سمجھ میں پورا آ جاؤں، یہ میری سمجھ میں پورے آ جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق سارے کے سارے ڈھل جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ان کا مزاج، جو ہمارے نعت خان بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا مزاج تھوڑا مختلف ہوگا، ان کی طبیعتیں مختلف ہوں گی، ان کے عادات و اطوار مختلف ہوں گے، یا ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا انداز، ان کا مزاج، ان کے عادات و اطوار ہو سکتا ہے کہ مختلف ہوں گے، میرے عادات و اطوار مختلف ہوں گے، جو ہمارے یہاں اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے عادات و اطوار ایک اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں۔ آپ جو چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ کے عادات اور اطوار مختلف ہو سکتے ہیں، مگر یہاں پر ہم انسان ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے نبھانا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کی عادتوں کو برداشت کرنا ہے۔ اچھی عادتوں پر شکر کریں، بری عادتوں پر صبر کریں۔ شکر کریں گے تب بھی ثواب ملے گا، صبر کریں گے تب بھی ثواب ملے گا۔ ایک دوسرے کی دل آزاریوں سے اور شکوہ شکایتیں خود کو بچانے کی کوشش کریں۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ نے 960 سال یعنی 960 برس کی عمر پائی، اور با وقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 کم و بیش 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا اور پھر ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک مقام میں فرمایا، بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ تو یہ تخلیق آدم علیہ السلام کو قرآن مجید نے مختلف انداز سے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، جس کا قرآن مجید میں بیان موجود ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا، تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملال سا محسوس کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا، آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی، الٹے ہاتھ کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو عرض کی کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اب غور کیجئے، عرض کی میں آپ کی بیوی ہوں۔ اسلامی بہنیں بڑی غور سے سنیں کیا فرما رہی ہیں، توجہ سے سنیے، آ جائیے کہ ہماری ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرما رہی ہیں۔ فرماتی ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ آپ کو مجھ سے انسیت اور سکون قلب حاصل ہو، اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے۔ دیکھا اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا بیان اور کتنا عظیم درس ہے کہ بیوی، مطلب میں اس کی تفسیر یا شرح بیان نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف اس سے ہٹ کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ واقعی ہونا ایسا ہی چاہیے
کہ بیوی سے شوہر کو انس، راحت قلب اور پیار و محبت ملے، اور شوہر سے اپنی بیوی کو انس یعنی اپنائیت، راحت قلب اور پیار و محبت ملے، اور دونوں مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنے، نہ کہ ایک دوسرے کا دل دکھانے والے، ایک دوسرے کو تکلیف دینے والے، ایک دوسرے کی دل آزاریاں کرنے والے۔ میں پریشان ہوں، میں نے اپنی پریشانی اپنے بچوں کی امی پر ٹھوپ دی، وہ بھی پریشان، وہ پریشان ہے، اس نے اپنی پریشانی اپنے بچوں کے ابو پر ٹھوپ دی، اب وہ بھی پریشان۔ مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ بڑے پریشان تھے، بہت پریشان رہتے تھے، طرح طرح کی پریشانی آپ کو تھی۔ آپ کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ یہ پریشانی اپنے گھر میں کیوں نہیں بتاتے؟ بڑی توجہ سے سنیے گا مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ یہ اپنی پریشانیاں اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ اسے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کیا خوب جواب دیا، فرمایا میرے دل کا بوجھ تو ہلکا ہو جائے گا، ان کا بوجھ بڑھ جائے گا، پریشانی اپنی جگہ باقی رہے گی۔ خوبصورت بات ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، پریشانیاں ایک دوسرے کو بیان کرنے سے پریشانیاں بعض اوقات پیٹ ہلکا ہو جاتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہم اپنی پریشانی آگے بیان کر کر کسی اور کو بھی پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ حل نہیں ہوتا نا، ڈاکٹر سے آپ پریشانی بیان کرتے تو وہ آپ کو حل دیتا ہے، وکیل سے پریشانی بیان کرتے تو وہ آپ کو حل دیتا ہے۔ ہاں، ایک دوسرے سے پریشانی اگر شیئر کرنی ہے تو اس کا حل کے لیے کو ہو نا، تو بات ہوگا اس کا حل نکالنا چاہیے، حل نکال خائی نہ خائی صرف اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے شوہر اپنی بچوں کی امی کو بھاری کر دے کہ وہ خود ہلکا ہو گیا، وہ اس کو بھاری کر دے وہ خود ہلکی ہو گئی، تو ایسا نہ ہو، بلکہ مزہ آئے۔ یہ اپنے جذبات ہیں کہ ہم تو دعوت اسلامی سے وابستہ لوگ ہیں، تنظیمی ذہن ہوتا ہے ہم لوگوں کا، اور ہو سکتا ہے کہ شاید یہ سوچ آپ کے بھی کام آئے کہ جب ہمیں کسی کا پتہ چلتا ہے نا کہ یہ بیچارہ اتنا پریشان ہوتا تھا، اتنا بوجھ اٹھاتا تھا، اتنی تکلیف اٹھاتا تھا، لیکن کبھی ہم کو تذکرہ نہیں کرتا تھا، اور یہ خود بخود فیس کرتا 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 کہاں کے کہاں نکل گیا، اور اتنی پریشانیاں اس نے اٹھائیں، اتنی تکلیف اٹھائیں، اتنی مطلب کہ اس نے وہ برداشت کی، لیکن یہ کبھی یوں شکوہ شکایت کرنے کے لیے بوجھ ہلکا کرنے نہیں آتا تھا، مسکراتا رہتا تھا، اپنی پریشانیوں کو حل کرتا رہتا تھا، خود ہی خود ٹیکل کر لیتا تھا، خود ہی خود مطلب کہ آگے بڑھ جاتا تھا۔ جب یہ پتہ چلتا ہے تو اس کی عظمت، اس کا حوصلہ، اس کی برداشت، اس کا تدبر، اس کا حلم، اس کی بردباری، اور ہمارے دل میں اس کی عزت بڑھاتی ہے، اور اس کا مطلب مقام بڑھتا ہے کہ یار کتنا کمپیٹنٹ آدمی ہے، اور کتنا مطلب کہ اس کے اندر ایک ظرف ہے۔ ورنہ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا ایشو بنا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا ایشو بنا لیتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، آج چلیں واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ ایک خرگوش درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، خرگوش صاحب، اچانک وہ درخت جو تھا نا اس پہ بیر لٹک رہے تھے، بیر گرا خرگوش صاحب کے سر پر، اب خرگوش صاحب بھاگے نا، بھاگو بھاگو، کیا ہو؟ بھاگو بھاگو، آسمان ٹوٹ پڑا، بھاگو آسمان ٹوٹ پڑا، بھاگو آسمان ٹوٹ پڑا۔ اب جو جنگل کے جو چھوٹے موٹے جانور تھے وہ سارے اس کے بولے وہ بھاگنا شروع ہو گئے، بھاگو 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 بھاگو، بھاگتے رہے۔ لومڑی بڑی چالاک جانور ہے، وہ راستے میں سب کو پکڑ کے کہتی ہے کہاں پاؤں سر پر رکھ کے بھاگے چلے جا رہے ہو؟ بھاگو آسمان ٹوٹ پڑا۔ ارے ٹھہرو، کہاں آسمان ٹوٹ پڑا، رکو، دیکھو آسمان تو اپنی جگہ پر ہے، یہ خرگوش کہہ رہا تھا آسمان ٹوٹ پڑا۔ تو ٹھیک ہے، معلومات کرتے ہیں، تھوڑی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ خرگوش صاحب کے سر پر بیر گرا تھا، چھوٹا سا بیر۔ اب خرگوش ہوتا ہے، اس کے سر پر بیر گرا، وہ سمجھا آسمان ٹوٹ پڑا، وہ بیر کا وزن کیا برداشت کرے گا خرگوش؟ تو ایسے نہ بنے کہ ہلکی سی چیز کو ایسا ہوا بنا لے، یوں ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ ارے بھائی کچھ بھی نہیں ہوا، نارمل سی باتیں ہوتی ہیں، عموماً گھر گرہستی میں بہت نارمل سی باتیں ہوتی ہیں، اور اسے بہت ہی خوبصورت اور پیار محبت سے اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ایشو بنائیں گے تو ایشو ہے، اس کو نارمل لے لیں گے تو نارمل ہے۔ اس سے میری مطلب کہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا، تسلیم بھائی کیا بات ہے یار،
نہیں 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 کوئی تو بات ہے یار, کیا بات ہے یار, نہیں نہیں کوئی نہیں, کچھ تو بات ہے. تو چلو یہ بات ہے, چلو ٹھیک ہے, آج سے دوستی ہے تسلیم بھائی, آج سے دوستی ہماری ہے نہیں, یہ دوستی ہو گئی, ختم ہو گئی بات. اے عارف بھائی کیا آپ یار روٹھے روٹھے سے رہتے ہو, جا کر بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ نہیں 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 نہیں, اگر واقعی ہے تو پھر نہیں 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 کریں, پھر نارمل ہو جائیں اور اظہار کر دیں, یقین مانے اظہار کر دیں. اظہار کر لینے سے امید ہے کہ کوئی کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا. یا بعض اوقات غلط فہمی ہوتی ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. یوں سمجھیے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ میں ان سے اچھی طرح بات کروں, اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ مجھ سے اچھی طرح بات کرے. ہم دونوں ایک دوسرے کے انتظار میں بیٹھے, گاڑی نکل گئی. تو یہ ایک دوسرے کا انتظار کیوں کریں؟ جا کر خود بات کر لیں, آپ پہل کر لیں, آپ آگے بڑھ جائیں کہ ٹھیک ہے کیا بات ہے, آپ مجھ سے ناراض ہیں, تو وہ کیا عموماً ناراضگی نہیں ہوتی, چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں گھر میں, دفتر میں, آپس میں, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. یقین مانے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ہم ایشو بناتے ہیں. ہماری سوچیں چھوٹی ہیں, ہماری طبیعتوں میں گنجائش نہیں ہے. ہماری طبیعتوں میں گنجائش ہو, ہمارے دل بڑے ہوں, ہمارے دماغ بڑے ہوں, تو ہم مطلب کہ بہت ایزی رہ سکتے. اس میں جو بات سمجھ رہے ہیں میں ان کو اپنی طرف سے عرض کر دیتا ہوں. جو یہ لیتے کہ یار عمران بول, آپ آگے بڑھ کے دوستی کر لو. آپ کو ناخوشی ملے تو بولنا یار, وہ نہیں بھی مانے گا نا, تب بھی اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھو گے تو آپ کو ثواب تو ملے گا انشاءاللہ. مشورہ فائدے سے خالی نہیں ہے. حدیث پاک واضح ہے نا, جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر, جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ, جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر. آپ بولو کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا تو پھر بہت مشکل ہے. دنیا میں رہنا ہے, انسانوں میں رہنا ہے, آبادی میں رہنا ہے, اور مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, مختلف کیفیات کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. اس حدیث پاک کو پکڑ لیجئے, جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ, جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر, جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر, انشاءاللہ جنت مقدر ہوگی. آپ اپنی سوچیں نا, میں تو آپ کو آپ کی بتا رہا ہوں, آپ اپنی سوچیں, میں اپنی سوچوں. الحمدللہ مجھے اس حدیث پاک سے بہت محبت ہے. ہر حدیث سے محبت ہونی چاہیے کہ اس حدیث پاک نے بہت معاشرے کو بہتر بنانے کے ہمیں مدنی پھول دیے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. انشاءاللہ تعالی آپ اس مدنی پھولوں کو یاد رکھیے, بردبار بنیے, بڑا حوصلہ رکھیے. دیکھیں بیٹا اگر ناراض ہو جاتا ہے نا تو ماں باپ جا کر اولاد کو منا لیتے ہیں, تو ماں باپ چھوٹے نہیں ہو جاتے. یہ بچے ہوتے ہیں جو وہاں ماں باپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں. ایک چٹکلا آپ کو سناتا ہوں. ایک ماں نے اپنے بچے کو نا ڈانٹا نا, ماں تو ڈانٹتی رہتی ہے, اس کو ڈانٹا تو وہ بچہ کرتا ہوا پلنگ کے نیچے چلا گیا, بیڈ کے نیچے چلا گیا, چپ گیا, رو رہا ہے. ابا صاحب آئے گھر پر. اب امی, بچے کی جو امی تھی وہ بولے مجھ کا وہ کہاں ہے, منا کہاں ہے, گڈا کہاں ہے, مدنی منا کہاں ہے. تو اسے اشارہ کیا, میں نے ڈانٹا ہے, پلنگ کے نیچے چلا گیا ہے. بچے تو بچے ہوتے ہیں. تو اب وہ جو شفیق باپ کا انداز ہوتا ہے, وہ اس نے کیا کیا, وہ بھی اسی طرح نیچے سے جھکتا کرتے پلنگ کے نیچے چلا گیا. جیسے پلنگ کے نیچے گیا نا, بچی کی مینٹیلٹی, بچہ ابو کو بولا ابو امی نے آپ کو بھی مارا ہے, یعنی میں مار کھا کے نہیں آیا ہوں, لگتا ہے آپ بھی مار کھا کے اندر آیا ہو. تو بچہ ہوتا ہے. تو یوں مطلب کہ یہ بچہ ہوتا ہے جو برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے, ورنہ برابری نہیں ہوتی. بڑے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ محبت تو پیار سے رہیے, درگزر کیجئے. اب تو رمضان بھی جانے والا ہے, پیار سے رہیے. معاشرے میں پیار ہو, محلے میں پیار ہو, پڑوسیوں میں پیار ہو. یقین مانیے مدینہ ہو جائے. مسلمان کو آپس میں پیار کرنا چاہیے. انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان بھائی ہیں. نہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں, نہ ایک دوسرے کا ناحق مال کھاتے ہیں, نہ ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں, نہ ایک دوسرے کو ناحق قتل کرتے ہیں. مسلمان بھائی ہیں. اللہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تخلیق آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
کا بیان ابھی جاری ہے. اس میں یہ کچھ مدنی پھول ذہن میں آئے میں نے اب تک بڑھا دیے. جو لے لے اس کا بھی بھلا, جو نہ لے اس کا بھی بھلا, سب کا بھلا, سب کی خیر. رب کریم ہمیں ثواب سے محروم نہ فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس, تم میں سے بہتر وہ ہے جو ان لوگوں کو فائدہ پہنچائے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو معاشرہ محبت بھرا, پیار بھرا, اتفاق بھرا, اخوت کے ساتھ رہنے والا معاشرہ نصیب ہو جائے. اس کے لیے ہر سننے والا اپنا ظرف پیدا کرے, اپنا ظرف بڑھائے, اپنی ہمت بڑھائے, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خبر نہ پی کہ کڈے کرو تھیو کی تھیو. ہلو واللہ علم. تاثرات ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے ہیں, تو آئیے معتکفین کے تاثرات آپ کو دکھاتے ہیں. کہ ماشاءاللہ بندے کے اندر بہت تبدیلی آ جاتی ہے. لوگوں سے اچھی مطلب بنا کے رکھنی, بگاڑنے نہیں. پہلے ہر کسی سے بگاڑتے تھے, اب صحیح رکھتے ہیں, سلام دعا کرتے ہیں ہر کسی سے. میرے اندر جو تھا کہ بہت گناہ کا کرتا تھا میں. یہاں پہ ایک دن آیا تو باپا کا میں نے بیان سنا, تو اس سے ہمارے اندر کی اتنا سدھراؤ آیا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیا ہم نے. انسان کی بات کرنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے, جو عام طور پہ زندگی میں وہ نہیں ہوتا ہے. جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, اور نماز بھی انشاءاللہ 5 وقت ہی پڑھتے ہیں. 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں, اور نگرانی شورا کا جو صبح کا ٹائم بیان ہوتا ہے اس سے ہمیں بہت مطلب ملتا ہے, سبق ملتا ہے کہ مطلب لوگوں کی دل آزاری نہیں کرتے, اور مطلب دوسروں کے ساتھ مطلب مل کے تعاون کرتے ہیں ہر بات پہ. چالا نیت کرتا ہوں داڑھی رکھنے کی اور امامہ باندھنے کی. نماز نہیں پڑھتے تھے ہم, ادھر آ کر دوسرا دن ہے انشاءاللہ ہم نماز پڑھنا شروع ہو گیا. یہاں پر جذبہ یہ ہے کہ باپا کا بیان سنتے ہیں ہم لوگ تو دل کرتا ہے کہ کاش ہم وہاں ہوتے. کل آئے, فارم وام بھرایا, پورا کام کرا کے پھر ہم لوگ گئے. مدنی مذاکرے میں نماز کا طریقہ, اور بھی حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئے ان کا وزن کتنا تھا, عمر کتنی تھی, اور بھی جو سوال و جواب ہوتے ہیں الحمدللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پہلی مرتبہ ادھر آئے ہیں پنجاب سے, تو آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو بہت خوشی ہوئی یہاں پہ آ کے, اور ماحول دیکھ کے بہت اچھا ہمیں لگا کہ واقعی جیسے ایسے لگتا ہے کہ یہ واقعی باب المدینہ ہے. بہتری لانے کی کوشش کی ہے اپنے اندر, اور کافی حد تک سیکھا بھی ہے. جو چیزیں پہلے معلوم نہیں تھی, علم نہیں تھا جن کے بارے میں, وہ کافی حد تک رہنمائی ہوئی ہے ہماری. جب ہم اپنے گاؤں میں رہتے ہیں نا, ادھر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ادھر آنے سے بہت کچھ سیکھا. سنت کے مطابق ہم کھانا کھاتے ہیں, نماز طریقے سے پڑھتے ہیں جو انہوں نے ہمیں سکھائی ہے. اپنا علاقے میں تھا نا تو میں کمزور بھی تھا بہت, اور غلط چکروں میں بھی تھا. باقی یہاں پر آنے سے میرے کو بہت سکون ملا ہے. بہت چیزیں سیکھی ہیں, جیسے 5 ٹائم نماز, باجماعت نماز پڑھنا, پاک صاف رہنا, باوضو رہنا. اس سے پہلے یہ چیزیں ہمارے میں نہیں تھی. فیضانہ مدینہ میں آنے کی وجہ سے یہ چیزیں بہت فائدہ مند ہوئی. میں 4 سال سے اس ماحول میں ہوں ماشاءاللہ سے, اور جب سے میں اس ماحول سے آیا ہوں میں نے گانے پہلے بہت سنتا تھا, گانے چھوڑ دیے میں نے الحمدللہ. اس کے بعد دوستوں کے ساتھ دیر تک باہر رہنا وہ چھوڑ دیا. باپا کے جب سے مدنی مذاکرے شروع کیے ہیں سننا, اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے. پہلے نوکری نہیں تھی, نوکری کے مارے پھرتا تھا, ابھی نوکری بھی اللہ پاک نے دی, اچھی جاب دی ہے. میں یہاں آنے سے پہلے نشہ کرتا تھا, تو الحمدللہ باپا جان کا مدنی مذاکرہ سن کے, نگران شورا کا بیان سن کے الحمدللہ اس غلط صحبت سے نکل گیا ہوں. کہ میرے شروع سے جو ہے نا میری تمنا تھی خود کی کہ میں جو ہے نا اسلام قبول کروں, لیکن میرے کو کوئی ایسا راستہ نہیں تھا, میرا معلومات کچھ بھی ایسی نہیں تھی. لیکن میں تقریباً 2-2.5 سال سے جو ہے نا یہاں پہ آ کے باہر بیٹھتا تھا, پھر جو ہے نا میں نے اسلام قبول کر لیا. میرے اندر اتنی تبدیلی آئی ہے کہ میں اندر سے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا جیسے ابھی نہیں پیدا ہوتا ایسا محسوس کر رہا ہوں. اور جب سے میں آیا ہوں تو میرا تو یہاں سے جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا. باپا کے مدنی مذاکرے سنے اور نگران شورا کے بیانات سنے, اس وقت سے اب دعوت اسلام کی محبت پیدا ہوئی. 5 وقت کی الحمدللہ نماز ادا کرتے ہیں دعوت اسلامی کی برکت سے, باپا کے بیانات کی برکت سے. اب الحمدللہ ماں باپ بھی بہت خوش ہیں کہ ہمارا بیٹا پہلے بھی تھا لیکن اب صحیح راستے پہ ہے. میں خود بظاہر سگریٹ پیتا تھا 12 مہینے, لیکن الحمدللہ میں اب نہیں پیتا, اور پان وغیرہ بھی میں کھاتا تھا جو کہ میں اب نہیں کھا رہا جس دن سے میں یہاں پر آیا ہوں. اور آئندہ بھی میری کوشش یہی ہے کہ میں یہاں سے جا کے نہ کھاؤں,
اور بہتر یہ ہے کہ میں اپنے یار دوستوں کو بھی مشورہ دوں گا کہ وہ یہ کام نہ کریں کہ ماشاءاللہ سے یہاں پر مدنی قاعدہ بھی سکھایا جا رہا ہے، اور یہ ہے کہ نماز کے ہر وہ حکام سکھائے جا رہے ہیں کہ جو ہر انسان کو اور ہر مسلم پہ فرض کر دیے گئے وہ آنے چاہیے. تو یہ ہے کہ یہاں پر بہتر طریقے سے سکھائے جا رہے ہیں دن میں 3 ٹائم. جب یہ مناجات افطار ہوتی ہے ہم رو رو کے جو دعائیں مانگتے